وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے جس قوم کے امام مظلوم ہو؟ اس قوم کو اللہ کیسے خوشی دے سکتا ہے کہ جس قوم کے رہبر گھروں میں رو رہے ہو؟ اس قوم کو اللہ کیسے اچھے دن دکھا سکتا ہے جس قوم کے علماء کو قوم نے اتنے برے دن دکھائے کہ وہ مصلی چھوڑنے پر مجبور ہو گئے؟ حقیقت کروں گا بیاں دوستو، چاہے کٹ جائے میری زباں دوستو، جس زمین پر اماموں کی توہین ہو، جس زمین پر اماموں کی توہین ہو، گر پڑے نہ کہیں آسماں دوستو۔ ناظرین، آج ایک عالم دین کا میں ایسا درد بھرا واقعہ سناؤں گا کہ جس کو سن کر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ میں ایک ہوٹل میں گیا، وہاں ایک عالم دین ہوٹل کا مینیجر بنا ہوا تھا۔ باتوں باتوں میں بات نکلی کہ مولانا اس لائن میں آپ کیسے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ شروع میں جب میں پڑھنے سے آیا، فارغ ہو کر آیا، تو میرے جذبات ایسے تھے کہ میں پورے گاؤں کو نمازی بنا دوں گا، پورے گاؤں کو زکوٰۃ دینے والا بنا دوں گا، اور جتنا میں نے سیکھا ہے امانت داری کے ساتھ پوری امت تک پہنچاؤں گا۔ لیکن جب میں امامت کے لیے مصلی پر چڑھا، امامت کے میدان میں اترا، تو خلوص اور اخلاص کے ساتھ میں نے دین اسلام کو پیش کرنا شروع کیا، صحیح دین لوگوں کے سامنے لانا چاہا۔ لیکن اس وقت میرے دل کو دھچکا لگا جب کچھ چیزیں جو اسلام سے صحیح طور سے ثابت تھی، مجھے کہا گیا کہ یہ آپ بیان نہیں کر سکتے۔ پھر دوسرا دھچکا اس وقت لگا جب مجھے کہا گیا کہ آپ باہر کے معاملات، تجارت وغیرہ میں حصہ نہیں لے سکتے۔ پھر تیسرا یہ مجھے کیا گیا کہ آپ اکثر وقت مسجد ہی میں دیں گے، آپ کو یہی رہنا ہوگا، 24 گھنٹے مسجد کی چہار دیواری کے گرد ہی رہنا ہوگا، آپ باہر کا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اس عالم صاحب کی آنکھیں نم تھی اور مجھے وہ واقعہ سنا رہے تھے کہ اس کے بعد میں مجبور ہوا، اور اتنا مجبور ہوا کہ میں نے اللہ سے توبہ کی اور کہا کہ اللہ، تیرا اور میرا معاملہ ہے، تو جانتا ہے کہ میں تیرے دین کے لیے کیا کچھ کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ قوم ہے جو مجھے جکڑ کر رکھنا چاہتی ہے اور میں نہیں رہ سکتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر میں نے وہاں سے استعفیٰ دے دیا، اور اس دن سے قسم کھا لیا کہ میں کبھی بھی امامت نہیں کراؤں گا، چاہے مجھے ہوٹل پہ برتن صاف کرنا پڑے۔ اور میں نے شروع میں وہ کیا، اور آج اللہ نے مجھے مینیجر بنایا اور میری 18-20 ہزار تنخواہ ہے۔ دوستو، یہ میں نے ایک امام کا واقعہ آپ کو سنایا، ایسے کئی مظلوم امام ہیں، یعنی مظلوم کا جملہ میں بول رہا ہوں تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ ایسے کئی مظلوم امام ہیں کہ جو دین کے رہبر ہیں، جو مقتدی انہیں امام کہتے ہیں، جو شریعت کی صحیح ترجمانی کرتا ہے، اس امام کو لوگ رہبر ماننے کے بجائے غلام بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اتنے حالات خراب کر دیے، اور دین اسلام کو جو امام صحیح انداز میں بیان کر سکتا تھا، اسی کو چند چیزوں میں محدود کر دیا گیا کہ آپ یہ نہیں بول سکتے، یہ نہیں بول سکتے، اور آپ اتنا ہی بولو گے۔ اور تعجب کی بات، بعض مساجد میں اماموں کو بیان کرنے سے روک دیا گیا اور عام لوگوں کو بیان کی کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے جس قوم کے امام مظلوم ہو؟ اس قوم کو اللہ کیسے خوشی دے سکتا ہے کہ جس قوم کے رہبر گھروں میں رو رہے ہو؟ اس قوم کو اللہ کیسے اچھے دن دکھا سکتا ہے جس قوم کے علماء کو قوم نے اتنے برے دن دکھائے کہ وہ مصلی چھوڑنے پر مجبور ہو گئے؟ اس لیے میں پوری امت مسلمہ سے گزارش کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کہ جہاں تنزلی کے، بربادی کے امت کے بہت سے اسباب ہیں،
انہی اسباب میں سے ایک سبب امام کی تحقیر اور تذلیل ہے، جس کی وجہ سے آج اللہ کی مدد نہیں اتر رہی ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں جہاں امامت کرتا ہوں الحمدللہ وہاں ایسے مسائل نہیں ہیں، بڑے رحم دل لوگ ملے ہیں اور حالات میں مدد کرنے والے لوگ ملے ہیں، ہر اعتبار سے دیکھ بھال کرنے والے لوگ ملے ہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اسی طرح میں تمام امت کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے امام کو خوش رکھیے۔ اپنے امام کہتے ہیں آپ اسے، تو صحیح معنی میں امام مانیے، تب جا کر اللہ کی مدد آپ کے گھروں میں اترے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔